خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأهل بيته وعترته وذريته المباركين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. باواز بلند درود شریف محمد صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جمعۃ المبارک دی این عظمت و فضیلت والی دہاڑ دے اندر اپنے محبوب دیاں غلاماں دیاں سب عبادتاں خصوصاً نماز جمعۃ المبارک دی ادائیگی اور حاضری اپنے فضل و کرم نال قبول اور منظور فرماوے. آمین. 17ویں سپارے دی ایک آیت کریمہ دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے. سبحان اللہ. این آیت مبارکہ دا پہلا جڑا حصہ ہے وہ تو انتہائی مشہور حصہ ہے اور عموماً موت دے حوالے نال قل خانیاں تے یا موت دی نسبت نال جڑے اجتماعات منعقد ہونے انہاں دے اتے ان دی تلاوت کیتی ویندی ہے. مشہور حصہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان موت کو چکھن والی ہے، یعنی ہر جڑی جاندار شے ہے، جڑی زندہ شے ہے او کو آخر کار موت آمنی ہے اور اس نے موت دا پیالہ پیمنا ہے، موت دا جام اس نے نوش کرنا ہے. بے شک. اور میرا استدلال جڑا ہے اور گفتگو وہی آیت کریمہ دے دوجے حصے تو ہے، کیونکہ درمیان دے وچوں آیت کریمہ اگر چھوٹی ہوئے تو کو درمیان دے وچوں پڑھنا اندھا پہلا حصہ چھوڑ دیونا کچھ ادب دے خلاف ہوندے. این واسطے میں اندھا پہلے حصے دی تلاوت تبرکن کیتی ہے. دوجے حصے دے گفتگو اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً.
اور اساں تو حقوں آزمیسوں یا اساں تو حقوں آزمین دے ہیں شر دے نال اور خیر دے نال فتنتاً امتحان دے طور تے آزمائش اور پرکھ دے طور تے سبحان اللہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ساری طرف تساں لوٹائے ویسو یعنی آخر کار یہ تمہارا زندگی دا سلسلہ شام و سویر تغیر و تبدل لیل و نہار دا سلسلہ اختتام پذیر ہو سی اور آخر کار تساں ساری طرف لوٹ کے آمنے تو حقو ساری طرف لوٹ آیا ویسی بے شک سبحان اللہ عربی زبان دے وچ فتنہ دا معنی ہوندے آزمائش عام طور دوتے فتنہ دا معنی فساد بھی کیتا ویندے بعض مقام دوتے فتنہ بمعنی فساد بھی استعمال ہوئے لیکن زیادہ تر فتنہ دا معنی آزمائش بے شک اللہ تعالیٰ جتنا ارشاد فرمائے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ پکی گل ہے کہ تہاریاں تہارے مال اور تہاریاں اولاداں تہارے واسطے آزمائش ہیں بے شک اللہ تعالیٰ آزمین دے پھر ایک مال کو پیارا رکھ دے یا رب ذوالجلال کو پیارا رکھ دے واہ 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 سبحان اللہ آیا اپنی اولاد نال پیار رکھ دے یا خالق العباد نال پیار رکھ دے واہ سبحان اللہ اتنا بھی لفظ فتنتاً آیا اور فتنہ دا معنی آزمائش بے شک اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دے واقع دے اندر ذکر دے اندر بھی یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے اللہ سکو ظالمہ وستے آزمائش نہ بنا میں یعنی نشانہ آزمامن وستے ایک تختہ ہوندہ ہے جن تے فائر کیتے ویندن ایئر گن نال فائر کیتے ویندن او کو آدن تخت مشق یا پرانے زمانے دے اندر تیر اندازی دی مشق کیتی ویندی ہے بھی تیر دا اندازہ صحیح لگ دے یا نہیں لگ دا اندھے وستے بھی جڑی او دیوار بنے نے ہیں اندھے تے نشان لینے ہیں ٹارگٹ مقرر کرنے ہیں ہدف تو اون دیوار کو یا اون پھٹے کو تخت مشق آکھا ویندے کہ جن تے مشق کیتی ونجے آزمائش کیتی ونجے ریہرسل کیتی ونجے جن تے پریکٹس کیتی ونجے ہن عرض کیتی کہ اے اللہ ساکوں تو اتنا کمزور نہ کر دے میں اتنا بے دست و پا اور بے وس نہ کر دے میں کہ ظالم لوگ ساکو تخت مشق بنا گن سارو تے ریہرسل کھڑے کرن سارو تے پریکٹس کھڑے کرن ساری اپنی کوئی حیثیت ہی نہ ہوئے ساری کوئی عزت ہی نہ ہوئے وقار ہی نہ ہوئے اساں اپنے فیصلے بھی خود کرن دی پوزیشن دے وچ نہ ہوں ظالمہ دے حد دے وچ اساں تخت مشق بن ونجوں اے اللہ این نہ کریں سبحان اللہ آج دے دور دے وچ یہ دعا بطور خاص منگنی چاہی دیئے بے شک کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے اللہ ساکوں ظالمہ وستے تخت مشق نہ بناویں ریہرسل اور پریکٹس دی دیوار یا گراؤنڈ نہ بناویں کہ سارے سینے دوتے اپنے وہ گھوڑے بھجاویں اپنے ظلم جبر اور جور دی پریکٹس کریں اور اساں کچھ آکھن دی پوزیشن ہی نہ ہوں کچھ کرن دی پوزیشن ہی نہ ہوں اے اللہ ساکو اتنا کمزور نہ بنا دیں آج دے دور دے وچ یہ دعا خصوصاً منگنی چاہیے بے شک بلکہ تھرو آؤٹ میں ساریاں وستے زندگی دے ہر شعبے دے حوالے نال اج کل یہ عرض کرے ساں کہ آج دا دور بڑا مشکل دور ہے بے شک بڑا اوکھا دور ہے این دور دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعاواں دا سہارا گننا چاہیے بے شک اور خصوصاً او دعاواں کہ جنیاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے مقدس کلام قرآن مجید دے وچ موجود ہیں یا دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں کو تعلیم فرمائیں
جنہ کو ادعیہ معصورہ آدن حضور دی ذات تو نقل شدہ دعاواں سبحان اللہ اور او صبح تو گھن کے شام تک تے شام تو گھن کے سویر تک وہ تمام دعاواں موجود ان کتب حدیث دے اندر موجود ان ایک دعاواں دی کتاب دے مجموعہ دنا حسن حسین دے بئی دعاواں دے مجموعہ دنا تحفۃ الذاکرین علامہ شوکانی دی ایویں مختلف قسم دیاں دعاواں یا باقاعدہ کتاباں لکھیا ہوئے انہاں دعاواں دا سہارا گھننا چاہیے اے اتھا کمیں آنی ہیں جتھا کوئی ہتھیار کمیں نہیں آنی واہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل بچے ہیں تے سرکار دی بارگاہ دے وچ ہیں سرکار دی خدمت دے وچ ہیں سبحان اللہ اور 10 سال تک سرکار دی بارگاہ دے وچ رہے حضور علیہ السلام انہاں کو بہت کچھ سکھایا ہے بہت کچھ انہاں دی تربیت کیتی نے حتیٰ کہ ہاتھ دھومن تے کلولی کرن تے دسترخوان تے بہمن تے لقمہ بھنن تے وہ گھراں کو بھاجی جو بوڑن تک واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام آداب زندگی دنیا اور آخرت دی کامیابی دیاں گالی جڑیاں ہیں انہاں کو سکھائیں میں بھی انہاں دی عمر کیونکہ چھوٹی ہے تے چھوٹی عمر دے اندر جڑی شے یاد کیتی ونجی وہ ہوندے پتھر تے نقش بے شک کن نقشے فی الحجر اور جڑا وڈی عمر دے اندر ڈھلی ہوئی عمر دے اندر اگر کشے یاد کرن دی یا پکاون دی کوشش کیتی ونجے تو ہوندی ہے کن نقش علی الماء جی میں پانی دے ہوتے نقش ہوندے پانی دے ہوتے نقش چوکی دیر راندے پانی ہوئے نہر ہوئے دریا ہوئے تالاب ہوئے کھاڑا ہوئے اندھے تے انگلی مارو اندھے تے سوٹی مارو تھوڑی دیر لہراں بڑھسن تھوڑی دیر تو بعد ختم ہو ویسے پانی دیاں لہراں یہ تو اون دی شان دے لے کے نا جو پانی دوتے سارے ایجیں سونے نقش بنائیں جو دنیا حیران ہے سبحان اللہ پانی دوتے نقش نہیں بندا پتھر تے بنویں دے لکڑی تے کاغذ تے دیوار تے کپڑے دوتے مختلف لیکن پانی دوتے تصویر نہیں بندی پانی دوتے نقش نہیں بندا لیکن ساری تصویر کس تے بنائی اس پانی دوتے مم منی یمنا واہ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب سبحان اللہ وہ پانی منی دا پانی دا قطرہ جیڑا والد دے سینے اور کنڈ دی ہڈی دے درمیان کھوڑی دی وچوں نکل دے دو پانی جمع ہوندن حکم الہی دے نال اور پھر اوندو تے خالق کائنات اے جہاں سونا نقش بنائیں کیسیاں سونیاں صورتیں ہر انسان بحثیت انسان سونا ہے گورا ہوئے یا کالا نقش نین جی میں بھی ہومن انسان ہومن دے ناتے نال بڑا سونا ہے اور پھر ایسا کہ ہک بین الشکل نہیں رل دی حالانکہ اکھی ساری آنیاں ڈو نک ہک کن ڈو تھوڑ ڈو ہاتھ ڈو لتاں ڈو سارے دے آزا ہن برابر لیکن شکل آواتی نہیں رل دی ہیں ایسا بے نیاز ایسا خالق فتبارک اللہ احسن الخالقین او بلند و برتر ذات کیسا سونا خالق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بین الشکل نہیں رل دی حالانکہ آزاد ساریاں دے اوہن ایک مخصوص انداز فرق رکھ دیتے ہیں ہزاراں دے لکھاں دے وچوں بندہ سنجنیج ویندے پر کھیج ویندے بل دیکھو یہ آواز جڑی نکل دی پئی ہے یہ آواز نکل دی پئی ہے سینے دے وچوں گزر کے این نرگڑ دے وچوں گزر کے منہ دے وچوں گزر دی ہے این میدے تو گھن کے تے نرگڑ تک تے زبان دے آنیاں تک پرزے ساریاں دے اوہن پرزے ساریاں دے اوہن جی میں چوڑیاں ہن نا یہ چوڑیاں ساریاں جہاں اومے ہن پیاں نرگٹ اومے ہے گچی اومے ہے سنگ اومے ہے ہر کہندہ لیکن آواز نہیں مل دی بے شک منہ دے سامنے تے چلو صورتاں ہونی ہیں نا نگاہاں دے سامنے لیکن کنڈ دے پچھوں دو بندے کھڑے ہوئے پہلے ایک بندہ تو اگو آواز لے وے والبیا بندہ آواز لے وے تو سب بالکل فرق محسوس کرے سو جو او بیا ہے تے اے بیا ہے او آواز بئی ہے اے آواز بئی ہے یعنی ہکو جھیں آزا ہومن دے باوجود انگلی ساریاں جہاں ہکو جیاں فنگر پرنٹس نہیں رل دے یہ فنگر پرنٹس دے بائیو میٹرک تصدیق جے کو آکھا ویندے
اج کل تو سائنس نے بھی بہت ساریاں تحقیقات اور انکشافات کر کے اللہ دی قدرت دیاں تجلیاں انسان دے دل اور دماغ دوتے مزید چمکا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان جوں جوں سائنس ترقی کرے سی عروج دی طرف آسی تے سمجھدار بندہ جڑا ہو سی وہ اللہ تعالیٰ جب مزید قدرتاں دا قائل ہو سی. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی قدرت او دی شان خالقیت دے ہوتے مزید اون دا ایمان پختہ ہو سی اور ہر شے کو دیکھ کے آکسی ربنا ما خلقت ھذا باطلا ربنا ما خلقت ھذا باطلا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ تائیں اے بھی بیکار نہیں بنایا اے بھی بیکار نہیں بنایا اے بھی فضول نہیں بنایا. ہر شے دے اندر تیری قدرت دے راز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. پانی دے ہوتے نقش ہوندے چھوٹے لا اگر کوئی شے سنو وہ پتھر دوتے نقش وڈی عمر دے وچ اگر سنو تا پانی دا نقش. ہن حضرت انس ابن مالک کیونکہ چھوٹی عمر دے وچ سرکار دی خدمت دے وچ ہیں جڑیاں شیں سنیاں نے یاد رہ گئے انہاں دا انہاں 6 صحابہ دے وچ شمار تھیندے جنہاں دیاں روایات حدیث پاک دیاں بہت ڈھیر ہیں. کثیر الروایات اور کثیر الاحادیث صحابہ. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو لمبی عمر دی دعا دیتی ہے. عمر لمبی تھی بھی 103 سال انہاں دی عمر تھی ہے. سبحان اللہ کیا بات. واہ واہ. اپنے پوتر وال پوترے وال پڑ پوترے وال جھڑ پوترے دیکھ کے گئے. ایویں اپنے دیاں ڈوترے انہاں ڈوتریاں یا اگلیاں ڈو نسلاں دیکھ کے گئے. جیلی دنیا دے وچ گئے تو او ملے 100 دے قریب انہاں دے پوتر پوترے دھیاں ڈوترے پڑوتریاں 100 دے قریب بلکہ ایندے تو بعض نے زیادہ لکھے کنبہ موجود ہاں. سبحان اللہ. اور حضور نے روزی دی وچ برکت دی دعا اے جی کیتی ہے کہ این جوان دیاں بکریاں تے بھیڑاں دا اجڑ گنی جن تو ڈھیر ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑی شان والے تے لمبی عمر نہ پاتی ہے تے بصرے دے اندر حضور علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں سب تو آخر تے انہاں دا وصال تھے. بصرے دے اندر حجاج بن یوسف ثقفی گورنر ہا بصرے دا بہت بڑا صفاق ہا بہت بڑا ظالم جابر بہت بڑی مخلوق کو قتل کیتے سے بے گناہ لوگاں کو اللہ دیاں ولیاں کو مومنہ کو تابعین کو قتل کیتے سے علماء کو حفاظ کو اہل بیت دا سخت دشمن ہے بڑا بغض رکھدا ہے. بنو امیہ دی خوشامد دی وجہ نہ یعنی جیڑی گورنمنٹ دی طرفوں گورنر رہا وہ گورنمنٹ کیونکہ اہل بیت دا بغض رکھن والے وہ اکثر حکمران ہیں این وجہ تو اے اپنی حکومت دی خوشامد کیتے نبی دی آل نال دشمنی رکھ دا اور کو پتہ لگ ونیا اگر بھی فلان شخص حضرت علی نال حضرت حسنین کریمین نال نبی دی آل نال محبت رکھ دے اے کو ظلم تے جبر کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر چھوڑے دا. بہت بڑا ظالم شخص. تو عبداللہ الثقفی دے ذریعے این حضرت انس ابن مالک کو اپنے کول سروایا. حضرت انس ابن مالک کو سروایا. عبداللہ الثقفی کو آکو زبن کہ انس ابن مالک کو میرے درباری چھ حاضر کرو سر گنو. حضرت انس ابن مالک پہنچ گئے اور جڑے ویلے آپ دے گھر والیاں کو پتہ لگے یا دوستاں کو بھی حجاج بن یوسف نے سروایا ہے ظالم گورنر نے انہاں ساری آخری واری مل گھنو این واسطے کہ وہ ایسا ظالم بھیڑی ہے جے کو سڑوین دے قتل کرن واسطے ہی سڑوین دے. لیکن حضرت انس ابن مالک بڑے مطمئن کوئی چہرے تے پریشانی نہیں کوئی متھے دوتے ول نہیں کوئی طبیعت دے وچ بوجھ نہیں بڑے کھل دے ہستے جی میں انگلیش دے وچ آدھے ایزی فیل کرے دے ہوئے. آپ چلے گئے حجاج بن یوسف دے سامنے پہنچ گئے تے حجاج بن یوسف نے مختلف قسم دے تلخ سوال کیتن تے جی میں وہ سوال کریں رہا حضرت انس ابن مالک ان کو دو سوتر جواب اتے دینے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جتنا کوریج کے تے غصے نال سوال کریں رہا ہے نا اے جوان دو سوتر اتے آندہ ہے وہ اگر تھوڑی جی اکھ وٹ کے ڈٹھی ہے تو انہیں پوری وٹ کے ڈٹھی ہے. کیا بات. واہ. اون دھمکی دا لہجہ اختیار کیتے تے انہیں اون میں لہجہ اختیار کیتے وہ جی میں چل دا ہے نال چل دے ہیں. حجاج غصے دے وچ پیچھے آ کے آدھے تے کو پتہ نہیں
کہ میں جے کو اپنے دربار دے بھی صدامہ میں کو قتل کر لینا رہا کیا تے کو قتل ہومن دا خوف نہیں میرے نال این کھڑا لویندہ میرے نال لویندہ کھڑا حضرت انس بن مالک نے فرمایا ہاں میں تیرے نال لویندہ کھڑا این واسطے کہ میں کو یقین ہے کہ تو اج میں کو قتل نہیں کر سکتا واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 کیا بات واہ صحیح واہ میں کو یقین ہے کہ تو میں کو قتل نہیں کر سکتا وہ آکھنے لگے کیا تے کو تقدیران دا علم ہے وہ آکھے تقدیر دا علم نہیں لیکن ایک وہ جی دعا پڑھایا جیڑی میں کو اون کملی والے محبوب سکھائی ہے کہ جیڑی دیوار فجر دے ٹائم میں دعا پڑھ گنسو تو شام تک رات تک کوئی ظالم جابر دشمن تو روتے قادر نہ تھی سکسی سبحان اللہ میں اون کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استاد دی سکھائی ہوئی دعا پڑھ کے آیا صبح میں پڑھی ہوئی این واسطے کم از کم آج دیری ہار تو میں کو کچھ نہ آکھ سکتا تے کل آسی تے واتری ٹھی ویسی کیا بات واہ صحیح واہ ہون چلے گال سنیے نا حجاج ہون تھوڑا جا کولت ہے آکھن لگے اچھا یار بس ناراضگی کو ویندہ کرو وہ میں کو دعا تے ڈسا کیڑی ہے فرمائے نے استغفر اللہ میں تائیں ظالم کو ڈسا تائیں ظالم کو میں وہ دعا ڈسا تاکہ تو وہ دعا پڑھیں وہ دعا ظالمہ کو نہیں ڈسیں دی وہ دعا مظلومہ کو ڈسیں دی وہ دعا مغرورہ تے متکبرہ کو نہیں ڈسیں دی وہ دعا جڑے کمزور ہومن جڑے عاجزی والے انکسار والے ہومن یہ دعا انہاں کو ڈسیں دیئے ہر وظیفہ تے ہر دعا ہر کہیں واسطے نہیں ہوں دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک نماز منقول ہے نماز منقول جکوں القول البدید اندر نقل کیتے علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس تو منقول ہے اور آپ نے فرمایا کہ او جڑی دعائے اور وظیفہ ہے 4 نفلہ ہن پڑھنی ہیں دنیا تے آخرت دی جیڑی حاجت وستے پڑھ سو خالق کائنات پوری کرے سی لیکن چھیکر دو تے لیکن شرط ہے کہ اے جڑی وظیفہ تے اے دعائے ایک فاسق ظالم اور بد کردار بندے کو نہ ڈسائے این واسطے کہ متن او ای دعا تے وظیفہ پڑھ کے کوئی غلط مقصد حاصل کرے غلط کوئی چیز اللہ کو منگے یا اس قسم دی کوئی حرکت کرے کہتے ظلم دی جبر دی جور دی ناجائز خواہشات پوریاں کرن واسطے یہ فاسق بندے کو نہ ڈسائے جیڑا نیک بندہ ہوئے متحمل مزاج ہوئے وہ کو ڈسائے سبحان اللہ یہ متحمل مزاج دا لفظ بڑا قابل غور ہے بھی جنی طبیعتی جو حوصلہ ہوئے جی کیا بات واہ بہن وڈا شعلہ جوالات انتہائی جبروتی تے غصے والی اگر طبیعت دا بندہ ہوئے تے ان دے ہتھیں کوئی ہو جائیں وظیفہ آ ونجے کوئی تسخیر تھی ونجے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی گال تو اپنے مخالفان دے من کے بنے اسی بیٹھا بھی فلانے میرے مخالف میرے سوال آج میں کو سلام نہیں کیتا دے وظیفے دی ساٹوں دی لت بھنی ونجے فلانے بندے جناب میرا ایک کام نہیں کیتا پڑھ وظیفہ خودی دے بھر آوے فلانے بندے میرا ایک کام نہیں کیتا اندو تے کر عمل حکمار چوٹ شاہت الوجوہ دی ایک حکیمیں اندھا منہ پترین دے یہ چیزاں متحمل مزاج لوگاں کو دیویں دی ہیں تے اللہ والے بڑا جاننے ہونے بھی کیڑی شے کہہ کو دیویں دی سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کون کیڑی شے دے اہلے کون کیڑی شے دے لائے کے انہوں کو ڈاڑا پتہ ہوندے وہ یہ نہیں کہ ہر شے ہر کہیں کو دے دیویں دی ہر شے ہر کہیں کو نہیں دیویں دی بڑا سوچ سمجھ کے دیویں دی کیا بات پھر اللہ دے ولی ہیں بزرگ تے انہوں نے ایک خلیفہ ہی خدمت گزار انہوں نے لنگر دی خدمتی کرے تے پیر صاحب دی خدمتی کرے تے پیر صاحب دوتے جلے عرصہ گزر گیا نو کو خدمت کرے نے سینئر مرید ہے سینئر تے پیچھے پیر دے سر تھی گیا بھی میں کو فقیری دیو میں کو فقیری دیو میں کو ولایت دیو وہاں کہ بچہ تو انہیں قابل کوئی نہیں یہ رب تے بندے دے درمیان اسرار و رموز ہونے نہیں پیرا اتنا عرصہ تھی کہ تیرے لنگر دی خدمت کریں نے بھاب لینے لنگر پکے نے اٹا ملینے بہاریاں دینے اتنا عرصہ گزر گئے میں کو دے فقیری اون وقت اللہ والے آکے بھئی یہ فقیری مگیندی نہیں حضور قبلہ بابو جی سب رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے وچ ایک مولانا صاحب نے عرض کی تسی میں کو اتنا عرصہ تھی گئے خدمت کریں نہیں ہوئے تے میں کو خلافت دیو ہم مسکر آپ ہے آپ نے فرمایا مولی صاحب
خلافت لئی نہیں جاندی، خلافت دتی جاندی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، واہ واہ، یعنی جیڑا منگ کے گھنے نا میں کو خلافت دیو، میں کو اپنا خلیفہ بناؤ، میں کو بیعت دی اجازت دیو، میں کو گدی نشینی دی اجازت دیو، جیڑا منگے جی واہ، تے جیڑا نہ منگے غیر مشروط طور دوتے سر سٹ کے خدمت کی تھی راوی، واہ، سر تیں تنی پیا تے سر نہ چاویں، جیڑا سر سٹ کے غیر مشروط طریقے نال خدمت کرے تے وال جیڑے ویلے کریم دی طبیعت آونجے دیون دے ہوتے، واہ 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 واہ، اون کریم دی طبیعت جیڑے ویلے مہربان دی طبیعت آونجے دیون دے ہوتے تول اون میں لے او پیچھے دے دیں کیا بات، واہ، تے کرم اے جہاں کریں دیں جی، کہ صرف والے ہک نہیں نسلاں تار دیں دیں، واہ واہ واہ، کیا بات، صرف ہک بندے دو نہیں نسلاں تک نگاہ کر کے تار چھوڑیں دیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ اکبر اون آکے جناب حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر بھی جڑے ویلے حضرت فخر الدین عراقی رحمت اللہ علیہ این حضرت فخر الدین عراقی رحمت اللہ علیہ عراق دے رحمن والے ہیں تے شاعر بھی ہیں بڑے درد والے ہیں یہ این تے بزرگ لکھ دن کہ صرف 17 دہاڑے یا 27 دہاڑے رہن تے مرشد نے فیض دے دیتے واہ واہ واہ، فیض دے دیتے خلافت دے دیتی نے واصل باللہ کر چھوڑے رب نال ملا چھوڑے نے سبحان اللہ، تے جڑے پرانے مرید تے خلیفے ہیں نہ انہاں کے قبلہ ساکوں لنگر دیاں کاٹھیاں ڈھونے ساری کنڈ دوتے نشان پائے گئے لنگر دے بھانڈے منجھینے سارے ہاتھ گس گئے تے نوجوان اے 17 دہاڑے دے اندر آئے تے فقیری واہ، حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ٹھڈا صاحب آر دیتے سبحان اللہ، فرمائے نے بھائی میں کون فقیری دیون والا میں تو سارے دوتے مہربانی برابر کرے نا بس فرق اے ہے کہ میرا کم میں تیلی دکھاون میرا کم میں تیلی دکھاون تو آجیاں کاٹھیاں سنین واہ، این واسطے بھا نہیں لگ دی او جوان اپنیاں کاٹھیاں پہلے عشق نال سکا کے آئے واہ واہ واہ، واہ، کاٹھیاں سکا کے آئے لکڑیاں خوش کر کے آئے پہ بس میرے ہی میں بھا دکھاون دی دیر تھئیے بھا بھڑک اٹھی کیا بات، واہ واہ واہ، تو آکے پیر صاحب میں کو پیری دیو میں کو فقیری دیو میں کو ولایت دیو پیر بھی انکار کرے در یہ ہکری بہت زیادہ اسرار کی تو جو کہ اچھا ول سویرے دیکھ سوں سویرے جلے نماز ہو گئی ہے نا تے پیر نے سدے حجرے دی وچ میں نے بچہ اوریا ایک چھوٹا جرا کم کی تیا بل باقی گال ہی بات اچ کرے سوں کہ جی سونا حکم کرو انہاں فرمائے ایک گھڑا پہتی ہے گھڑا این گھڑے کو چاچا گھڑے دا منہ تو بدھا پیا ہے بند ہے این گھڑے کو چاچا ان نال علی وستی دی وچ میرے ایک دوست رہندا ہے او میرے دوست کو من کے میری طرفوں تحفہ دے لیکن خیال کریں یہ کو کھولنا نہیں واہ واہ واہ، دیکھنا نہیں وچ کیڑی شے خیال کریں ان ٹر پہ یہ بھی وقت انسان دی ایک عجیب طبیعت ہے الانسان حریص مما منع کہ جیڑے انسان دی طبیعت دے وچ یہ عنصر شامل ہے کہ کوئی جنوں ہٹکیا ونجے نا ان تے یہ ذرا چوکھا تھوڑا جاتی ہے اگر نہ ہٹکیا ونجے نا نہ ہٹکیا ونجے یہ توجہ نہیں کریں دا مثلا تو سا آن دے ہو ہر جمعہ پڑھ دے ہو تے جمعہ پڑھ کے لگے میں دے رہاں دے ہو تو آرے اندر کوئی ایسی اگر تو کوئی تھا کوئی ہٹک دے وے میں ہٹکاں یا کوئی بھی جمعہ پڑھ کے جلے نکلا ہے نا تو خیال کرا ہے یہ نا پوڑیاں دے تلوں جڑی خالی جھائے نا این دو نہیں دیکھنا این دے نیڑے نہیں لگنا خیال کرا ہے یہ جڑی پوڑیاں دے تلوں خالی جھا پئیے لا محالہ تو ساکھ سو خبر ہے کیا وجہ ہے پتہ نہیں تلے کوئی سب پہ کہیں بلا آئے یہ جڑا ساکھوں اگر یہ سدھا نہ دیکھ سو تو کانی آنکھ نال دیکھ سو یہ کوئی وجہ تو ہے ایسا کو منع کیتا گئے یہ انسان دی طبیعت ہے انسان دے مزاج دا حصہ ہے جنوں ہٹکیا ونجے واہ، 100 بار گزرتے ہیں خیالات ادھر سے 100 بار گزرتے ہیں خیالات ادھر سے کنوں 100 بار گزرتے ہیں خیالات ادھر سے جس راہ میں جانے کی اجازت نہیں
نہیں ہوتی جس راہ میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. جیڑے پاسے ونجن دی اجازت نہ ہوئے نا 100 واری خیال انتے ویندے. ہون او نکلے گھڑا سر تے چاہ کے تے اندر دھوڑے اٹھن لگن. کیشے ہو سی اندے ویچ ایدے ہو سی کیشے یار کوئی ایجھی خاص شہت ہے جڑی پیر صاحب فرمائے نہیں دیکھنی. اچھا پیر صاحب بے پیر دو تحفہ بھیجے, اللہ دے نیک بندے بے نیک بندے دو تحفہ بھیجے, اللہ دے ولی نے ولی دو. اللہ اکبر, خبر ہے کہ جہاں تحفہ ہو سی کیڑی شان دا تحفہ ہو سی. اے جڑے بندے نے کیا بات, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا, سبحان اللہ. یہ دور بڑا خطرناک ہے, بے شک بہت خطرناک دور ہے. خصوصاً یہ دہاڑے بڑے خطرناک ہیں, بڑے حساس دہاڑے ہیں. انہاں دہاڑیاں دے وچ اپنا ایمان ہی بچا ہے, اپنے آپ کو بدگمانیوں تو بھی بچا ہے, اپنے خیالات تے بھی کنٹرول رکھا ہے, اپنی نمازیں ہی بچا ہے, اپنے جمعے بھی بچا ہے, اپنے نظریات کو بھی بچا ہے. بہت حساس دہاڑے ہیں. اے جہاں بندہ کہ جیڑے بندے دے متعلق مشہور ہوئے کہ اے تا جتھاں ویندے پیسے دے آندے ون کے تے جتھاں ویندے پیسے نال جج مول آدھے میں گھن گدن توڑے کیتے سٹے جانتے تک میں توڑے کیتے جج مول گدن, میں توڑے کیتے تھانے دار مول گدن, میں توڑے کیتے فلانی شے مول گد دیئے. بھی پیسہ 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 چلے دے تے اوندیاں 25-30 گڈیاں دا قافلہ وڑ پوے کہ فقیر مولوی دے مدرسے دے وچ. کیا بات, واہ واہ واہ. تے جیڑے گڈیاں کو وڑدا ڈیکسن تے ولا نکلدا ڈیکسن اکسن آج رجب ہے مولوی صاحب, ہاں آج تا رجب ہے او آئے پیسے دیتی ویندا ہو سی. خیال کرائے ایمان بچا ہے. بے شک بدگمانی بڑی بری علت ہے, بڑی گندی خصلت ہے. تے خالق کائنات دے تو خصوصاً منع کیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ان اندر خیال آمن لگا بھی اے جڑے وڈے بندے نے, اے جڑے وڈے بندے دو تحفہ بھیجے, تحفہ کو بڑا خاص ہو سی. دیکھ ول اندرو خیال ہے نہیں پیر صاحب نے منع کیتا ہے, ول تو رہے ول خیال ہے, ول تو رہے آخر کار برداشت نہیں کر سکا. اون وسطی دے ونجن تو پہلے سونی چ بہ کے اون گھڑے کو کھولے سے. ہائے ہائے واہ. بس جڑے ویلے اون گھڑے دو تو اے میں رومال بدہ ہو یا جیسے کھولیس تو رہ کے خیال ہے کیسے نکلی ہو سی. کھولس میں دھک مار کے تو چوہا نکلے. چوہا نکلتا تے او بہندا وہ کہ چوہا آئی دی وچ جی, پر وہ شیطان پلید نال کھڑا ہے. وہ کہ ڈٹھی اے پیر تے نلکی میں حشر کیتا ہے. ہائے ہائے باگھا نہیں گیا اتھاؤں بل آئے والا خالی گھڑا چاہ کے شکیندہ پھکیندہ کبڑیندہ کبڑیندہ. ہاں سائیں ساری ہون خدمت دائیو سا کو سلا ملنا ہے. اتنا عرصہ لنگر خانے دی خدمت کی دی سے پیر صاحب میں کو بیستہ کراون کی تے بھیجے وے نا, میں کو بیستہ کراون کی تے بھیجے وے ویچ چوہا پا دیتے وے. یہ تا شکر ہے میں رستے جی ڈٹھے چاہ جے میں اتھا ونیا ہاں اگو کھولن ہاں وچو ویا چوہا میں کو کھلے مارن ہاں چنگی منل حشر کی تھی وے. وہاں کہتے ہیں کھول کے ڈٹھے کہ جی ہاں تا شکر ہے میری قسمت چنگی ہے, میں کھول کے ڈٹھے چاہ ورنہ میں کو پھاٹے نہ پر لے. اچھا ڈٹھے جی ہاں میں ڈٹھے ول چوہا ہے نکل کے بھاج گئے. میں جو تے کو منع کیتا ہے, واہ 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 واہ, کیا بات. میں جو تے کو منع کیتا ہے نہیں دیکھنا کہ بادشاہ تو سا منع تا کیتا ہے لیکن یہ میری قسمت چنگی ہے میری ٹھیچا. فرمائے نے اچھا بس سن اے میری گھال سن گن. چوہا پلیت شاہ ہے, حرام شاہ ہے. وہ اتنا چوہے جن حقیر تے پلیت شاہ دی جڑی امانت میں دیتی ہے تے کو اون دی حفاظت نہیں کر سکا کہ اللہ دی معرفت کا خزانہ میں تے کو دے چھوڑا. ای کو کتنا سبے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. چوہا سانب نہیں سکا کہ اللہ دی معرفت سانبے ہاں اون امانت دی حفاظت کرے ہاں. وہ تا ہے بھی امانت, وہ تا ہے بھی سراسر امانت, وہ تا ہے ہی امانت دانا پردے دانا. بڑی لمبی گفتگو ہے, مختصر خلاصہ عرض کراں کہ ہر شے ہر کہیں کو نہیں دی ویندی, نہ ہر شے ہر کہیں کو دسین دیئے.
حجاج آکھے وہ دعا دس آپ نے فرمایا تے کو نہ نسیں دا مر ویسا تے کو نہ رسے سا جی کیا بات جلے واپس والا ہے نا تے جڑا سنگتی نال ہے یا خادم نال ہے وہاں کے کہ بلا بڑی جرت نال تے ظالم دی آنکھی چ اکھ پا کے گفتگو کی تھی وہ کیا وجہ فرمائنے میں کو کملی والے محبوب دی دسی ہوئی دعا دو تے یقین ہے بے شک سبحان اللہ لہٰذا جلے ویلے حجاج بن یوسف دے میں سامنے آیا نا تے وہ میں نلدال کرن شروع کی تھی تے میں نگاہ چاہیے حجاج بن یوسف دے این مونڈے تے بھی میں کو شیر نظر آیا ہے این میں وات پٹ کے کھڑا ہے این مونڈے آلے پاسوں بھی شیر نظر آیا ہے وات پٹ کے کھڑا ہے میں سمجھ گیا اگر آج حجاج نے میرے نال ذرہ برابر بھی بدتمیزی کی تھی ایک چیر پاڑ کے کھاوے سن ایک کملی والے دی دعا دی تاثیر ہے سبحان اللہ کیا بات واہ 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 سبحان اللہ تے جلے آخری ٹائم آیا ہے این دنیا تو ونجن دا اون میں اپنے خادم کو صدے نے فرمائے نے تین ساری زندگی خدمت کی تھی تے بے لوس خدمت کی تھی تے او جڑی امانت میرے سینے دے وچ چھئی تے کو دسیندا پیا سبحان اللہ تیرا حق بندا ہے تے ساری زندگی خدمت کی تھی کئی آئے تے کئی گئے کئی آئے تے کئی گئے آندے بھی رہنن تے ویندے رہنن تے کوئی ورلیاں موتی لے تریاں کوئی حکت دا قسمت تے مقدر اللہ ہوندے کہ جیڑا چھیکڑ تک تگدا رہندا ہے سبحان اللہ جیڑا آخر تک تگدے کئی آئے ہاتھ جوڑ کے پی گئے کئی آئے نلی مروڑ کے پی گئے کئی شودیاں گھر لک لک پیتی کئی آئے سادے کو کھوڑتے پی گئے نہ ساکی نہ جام سراہی سر سٹ بوتھی بوڑ کے پی گئے آزاد پلئیے جے کو در بھن تالے تروڑ کے پی گئے کئی آئے تے کئی گئے لیکن تو چھیکڑ تک گئے چھیکڑ تک گئے جہندے سینے کو کم دی کشے ہوندی ہے نا اوول بڑے پترانیاں دیندے بڑیاں خربازیاں دیندے اپنے ارد گرد رحمن والیاں کو بڑے خربازیاں پترانیاں دیندے ازمامن وستے بھی دیکھا چھیکڑ تک راندے نہیں یا کوئی نہ یا صرف این تاڑتے آئے ودن بھی بدو چار دہاڑے ہاتھ چمو پیران تے ہاتھ رکھو کرو خوش آمد تیوں دے کل بعد موتی گھندے موتی گھندے تے وقت لگے ونجن نا والا ایجھاں کو تو موتی دے من دا پیچھے مانا ہی میں ہے ایک فارسی دے استاد آدمی نے کیا خوب گہل کی تھی وحد ہے وفا مختی ازما بکارے دیگراں کر دی وفا مختی ازما بکارے دیگراں کر دی ربو دی گوہرے ازما نثارے دیگراں کر دی ربو دی گوہرے ازما نثارے دیگراں کر دی آکے سجنا تین وفا سکھی سارے کولوں ہے وفا سکھی سارے کولوں ہی بھی استعمال بھی آتے ونج کی تھی موتی گھن سارے کول گئے چاہ سارے کول گئے قربان تے صدقے بھی آتے ونج کے کی تھی چاہ سہائی جتوں ملی ہاوی اتھائیں خرچ کریں کیا بات واہ یہ بھی ایک بڑی عجیب دنیا ہے عجیب فلسفہ ہے کہ جتوں نعمت ملے تے بندہ اگر اتھائیں خرچ کرے اون آستان دی خدمت وستے تو این دی ہی الگ گہل بے شک بہت سارے چیزاں ہیں میانے مراز پیر مغاں راز ہائے سربستاس فغاں زوائز خود بھی کجاست محرم راز کہ جڑی صلاحیت جڑی لیاقت جڑی کوئی وصف جتوں عطا ہوئے او کو بندہ اتھاؤں دی خدمت کی تے وقف کرے تے خرچ کرے اے ہے او دے نال وفا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے اپنا جڑا آخری خادم آنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا او کو دنیا دے وچوں ونجن تو تھوڑی دیر پہلے او کو دعا دسائینے کہ اے دعائے اگر فجر نال پڑھ گھنسو تو شام تک اور اگر شام کو پڑھسو تو سویر تک دشمن دے وار تو محفوظ رکھ سو ظالم تے جابر بادشاہ بھی ہو سی تو تورو تے وار نہ کر سکسی تورو تے قادر نہ ہو سی سبحان اللہ تو اجدہ پر فتن دور
اے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دیاں دعاواں دا آسرا گدا کرو گھروں نکلن تو گھن کے تے گھر ولدیاں تک مختلف دعاواں ہن میں جڑی کتاب دا نا چاہے نا حسن حسین حسن حسین اے حسن بھی سواد والا ہے تے حسین بھی سواد والا ہے سین والا نہیں حسن سرینجنے قلعے کو پرانے زمانے قلعے ہونے ہیں ہر پاسو دیوارہ ہونے ہیں درمیان دے وچ لوگ آباد ہونے ہیں وہ قلعہ انہاں لوگاں دی حفاظت کریں دہا یعنی اللہ دیاں دعاواں تے کلمات تے وظائف دا ایک ایسا حفاظت دا قلعہ ہے جینا ایک کوٹ دے وچ آویں دے اندو تے کہیں دا تیر نہ چل سی کہیں دی تلوار نہ چل سی کہیں دا وار نہ چل سی کوئی دشمن اندو تے قادر نہ ہو سی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں انہاں دعاواں دا سہارا ضرور گدہ کرو عرض پیا کرے نا ہم کہ دعا منگی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین فتنے دا معنی یاد ہی نا جتوں کا حل ٹوری ہے بھولتا نہیں گئے تو فتنہ دا معنی آزمائش کہ اے اللہ ساکو ظالمہ بس اتنا کمزور نہ کرنے میں کہ ظالم سر ہوتے مشکاں کھڑے کریں آج جی میں انگریز یہود و نصارہ امریکہ وغیرہ جی میں آج ایسا مسلمانہ دوتے مشکاں کھڑے کریں دیں اپنے پرانے اصلے سروتے استعمال کریں دیں ساریاں زمینہ کو انہاں میدان جنگ بنایا ہوئے ساکو انہاں نے اپنی مشک دا مورا بنایا ہوئے تیسا انہاں دے آنکھیں دوتے استعمال ہو رہے ہیں اللہ اپنے محبوب دے غلامہ کو عزت وقار نال جیونا عطا فرماوے وقار دی غلبے دی زندگی شان دی زندگی عطا فرماوے کملی والے دے غلام مغلوب تھی کہ تے یہود و نصارہ دے گداگر تے پننے تھی کہ نہ جیویں بلکہ عزت نال سر اٹھا کے جیویں سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کائنات فرمائے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور اسا تو حقوں آزمیسوں شر نالوی تے خیر نالوی سبحان اللہ بس اے جملہ انتہائی قابل غور ہے فرمائے شر نالوی اور خیر نالوی شر دا سوکھ مانے دکھ جی تے آسان مانے خیر دا سکھ یعنی دکھ بھی دے سوں تے سکھ بھی دے سوں واہ کیا بات پریشانی بھی مل سی خوشی بھی مل سی تنگی بھی آسی کشادگی بھی آسی اوکھ بھی آسن سوکھ بھی آسن اساں آزمے سو اے جڑے اوکھ آمن سوکھ آمن جو بھی آوے مصیبت آوے غم آوے خوشی آوے ہر شے کو اون دی طرفوں سمجھیں بے شک سبحان اللہ اون دی طرفوں سمجھیں کہ اون دی طرفوں آئے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت فرمائے ہر آنچ آیدت از غیب نیک و بد منی کر ہمیں بسست کے از سوء دوست میں آیت فرمائے جو کچھ غیب دی طرفوں آوے تیروتے غیب دی طرفوں جو حالات میں آمن انہاں دے اچھے یا ماڑے ہومن کو نہ دیکھیں کیا اے تیرے وستے تھوڑے کہ آئے یار دی طرفوں ہیں اور اگلا شعر سن بڑا کمال دا حضرت خواجہ غریب نواز دے یہ غزل دا شعر ہے آپ فرمائیں کہ بری مصائب دوران منالو شاداں باش بری مصائب دوران منالو شاداں باش کہ تیرے دوست بپہلوے دوست می آید کہ تیرے دوست بپہلوے دوست می آید فرمین زمانے دیا مصیبتاں تے رونا زمانے دیا دکھاں دو تے رونا اگر کوئی اوکھے حال آونجنی پریشانیاں آونجنی غم آونجنی صدمے آونجنی رونا بلکہ شاداں باش خوش تھی رو نہیں وجہ کیا ہے فرمین اے جڑے دکھاں دن اے جڑیاں مصیبتاں دے تیر آنن اے جڑے آزمائش دے تیر آنن اے ہمیشہ دوستان دے پہلو دے وچ آمن دشمنہ کو نہیں آزمایا ویندہ
خیرہ کو نہیں آزمایا ویندا ہمیشہ ہر محبوب اپنی عاشقاں کو آزمیں دے اپنی حبداراں کو آزمیں دے اپنی پیاریاں کو آزمیں دے اپنی محبت کرنے والیاں کو آزمیں دے تیرے واسطے یہ ناز گھٹتا نہیں اون یار نے لکھاں کروڑاں دے وچوں تے کو اپنی آزمائش دے تیر واسطے چن گدے اون تے کو منتخب کر گدے ادھو تے جتنی خوشی منے نے منا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمیندے لیلہ خیرات پکئیے ہوکا مل گئے خیرات مڈین دی پئیے مختلف گداگر فقیر پننے بھکاری اپنے اپنے پیالے چاکے کاسے چاکے خیرات گھنن پویندن مجنو ایک جنگل دی چونڈتے کھڑے اپنی مستی چمستے اپنی مستی چمستے ہوش بھی کوئی نہیں کہیں دی طرف توجہ ہی کوئی نہیں کہیں دی طرف دھیان ہی کوئی نہیں نالو ایک فقیر گزرن لگے وہ مجنو کو جھنجوڑ کیا کہ مجنو میاں اے قیس سنیا سے اج لیلہ خیرات پئی وڈے دیئے اسا کاسے جا کے گھنن میں دے پائے ہیں اگر تو ہی جلنا ہو میں تا جل کیسا کھن لگے میں کو لیلہ قربان کے خیرات گھنن دی ضرورت کوئی نہیں میرے رگ رگتے لولوں دے اندر لیلہ دی خیرات دا لنگر پیا چل دے ہوا کہ چاہ اپنا پیالہ تا دے چاہ پیالہ تا دے چاہ ایندے وچ خیرات کی دیاساں اون دا مقصد ہے اگر خیرات مل پئی مجنو تا گھننی کوئی نہیں ایندے حصے دی بھی میں کو جیڑا ایندے حصے دا پیالہ آسی اے جی میں کئی بندے ڈوڈو کارڈ چاہی ودے ہونے ترے ترے شناختی کارڈ چاہی ودے ہونے بیاں دا کوٹا ہی ساکو ملے مجنو دا پیالہ گدے نے جیڑے پیالہ گھن کے ٹورن مجنو پچھوں پکار کے آکھے ہوئے پیالہ نیمن والا میڈا پیالہ ہی میں اگو نہ کریں دسیں صحیح بھی کہندہ پیالہ دسیں ضرور پیالہ کہندے انہوں ٹور پیئے پہنچ گئے پہلے اپنا کاسا گھا کی دس لیلہ خیرات نال بھر دیتا ہے والدوجہ کاسا گھا کی درہ کھزمئی لیلہ اے مجنو دا پیالہ ہے ایکو بھی بھر دے لیلہ نے پیالہ کی دے جا نپ کے زمین تے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے پیالہ ترٹ گئے او بھکاری فقیر پچھا والے ان مجنو اپنی مستی مست کڑے آکھیں لگے مجنو جہاں دی محبت دے اندر تو اتنا گم میں جہاں دی محبت اچ فنا ہو گئے اون دیا کاغذان دویتے تیری ٹکے جتنی عزت ہی کوئی نہیں تیرا کخ جتنا وقار ہی کوئی نہیں میں اپنا پیالہ گھا کیتے میں کو خیرات ریتیس تیرا پیالہ گھا کیتے میں تروڑ چھوڑے سے مجنو رقص کرن لگ گئے کیا بات واہ مجنو رقص کرن لگ گئے مجنو نچن لگ گئے خوشی دی وچا کے دھمال پامن لگ گئے او فقیرہ دے مجنوعہ اون تیرا پیالہ تروڑے اے بے عزتی دا مقام ہے اے غم دا مقام ہے دکھ دا مقام ہے کھلدا کھڑے خوش کھڑا تھینے رقص کھڑا کرینے مجنوعہ دے کملے آتے کوئی راز دا پتہ کوئی نہیں تے کوئی رموز دی سمجھ کوئی نہیں اے عاشق تے محبوب دے درمیان راز ہے اتھا تک کرامن کاتبین کوئی پتہ نہیں ہونا کیا بات میاں نے عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبی را ہم خبر نیست عاشق تے معشوق دے درمیان اور راز ہونے انہاں لکھن والیاں کوئی پتہ کوئی نہیں کرامن کاتبین کو پتہ کوئی نہیں اے تاں لکھ سن اے تاں لکھ سن اگر ہاتھ حل سی اے تاں لکھ سن اگر زبان حل سی اے تاں لکھ سن اگر اکھ حل سی سر حل سی پیر حل سی کیونکہ انہاں دی ڈیوٹی ہے جسم دے آزاد اعمال لکھنا انہاں کو کیا پتہ اتھا کیا پئی گزر دی انہاں کو کیا پتہ اتھا کیا پئی گزر دی اکھ کھل سی اکھ اٹھ سی اکھ جھک سی اکھ پھر سی اکھ دا زاویہ ٹیڑا ہو سی ول اے لکھ سن جت اکھ کھلے نہ ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے
ہوتے ہیں جب وہ تصور میں، ہوتے ہیں جب وہ تصور میں، اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، لب ہوتے ہیں چپ، واہ واہ کیا بات، لب ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، لب ہوتے ہیں چپ، لب ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، حیرت ہے کہ حیرت ہے کہ باتیں، حیرت ہے کہ باتیں، بس حیرت ہے کہ موت آئے ریاض خستہ جگر، اے کاش محبت میں ان کی، کیا بات، واہ اوے بے محبت مرن دا کیا فائدہ، کہیں دے پیاری چ مر، موت آئے ریاض خستہ جگر، اے کاش محبت میں ان کی، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں، تم بھی بسمل کسی پہ مر دیکھو، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، ہرگز نمیرداں کے دلش زندہ شد بعشق، ہرگز نمیرداں کے دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیات بھلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی، لب ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، کملیاتے کو کیا پتا، یہ خوشی دا مقام ہے، یہ ناز دا مقام ہے، مجنوعہ کی ہاں ناز، اون تیرا پیالہ تروڑ چھوڑے، مجنوعہ کے اچھا اے رسا کہیں بیدئی تروڑس، کیا بات، واہ 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 کیا بات، واہ کہیں بیدئی تروڑس، آکھے نہیں صرف میرا پیالہ تروڑس، آکھے بالکل این خوشی دی وچ رقص پیا کریں نا، معلوم تھیا لیلہ دے دلچ میری خاص حیثیت ہے، میرے نالو خاص تعلق ہے جڑا بیاں نال نہیں، اگر میرے نال دنیا سما تعلق ہوئے ہاں میں کو بھی خیرات دے چھوڑے ہاں، جے بیاں کو میرے برابر سمجھے ہاں، بیاں دے پیالے بھی تروڑ چھوڑے ہاں، بیاں کو خیرات رتی سے کو میرا پیالہ تروڑس، میرے ہوتے ہوئے کوئی، کیا بات، واہ صحیح بات، میرے ہوتے ہوئے کوئی شریک امتحان کیوں ہو، میرے ہوتے ہوئے کوئی شریک امتحان کیوں ہو، تیرا درد محبت بھی نصیب دشمنا کیوں ہو، ہکو میرا پیالہ تروڑس، کیا بات، واہ 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 سبحان اللہ اکبر، معلوم تھیا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ان واقعیت وچوں نتیجہ اخذ ہویا کہ بھی جنہاں نال خاص تعلق ہوندے انہاں نال سلوک بھی خاص ہوندے، اے جڑا آزمائش دا تیر آندے نا حضرت خواجہ غریب نواز فرمیندن، اے دشمناں دو نہیں آندا،
وہ یار تک کے مرین دے واہ کیا بات تے اپنی آندو تیر چھوڑیں دے یہ ناز تھوڑے تیرے وستے کہ تیر یار دے بغلی چو نکل کے آئے تے تیرے پہلو دے وچ لگ گئے یہ ناز تھوڑے واہ 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 کیا بات فرمائے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اساں تو حقوں آزمینے ہیں آزمیسوں شر نال اور خیر نال انہی قابل غور مسئلہ کہ شر دمانے دکھ تے خیر دمانے سکھ جی شر دمانے اوک تے خیر دمانے سوک معلوم تھیا صرف وہ دکھ دے کے نہیں ازمیندہ واہ کیا بات ہاں صرف اوک ہچ پا کے نہیں ازمیندہ صرف بکھ دے کے غربت دے کے نہیں ازمیندہ بعض دفعہ سوکھ دے کے بھی ازمیندے بھی دیکھیں اپنے دائرے دی وچ راندے یا باہر نکل دے واہ 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 کیا بات واہ صحیح بات اولاد دے دیسی 5 پتر 6 پتر 8 پتر جی ایک بے جنال چاڑو چاڑ واہ بڑے جن بدری جن خاندان قوم برادری 40-50 بندہ گھر دا کڑیل جوان نکل دے اللہ دے دیتا ہے آزمامن وستے دیکھیں قوت دے بیچ آکے مغرور تھی کہ کہیں دوتے حد تا نہیں چاہتے ہائے ہائے بھی میرے تا 40 لڑاکا جوان گھر دے میں تے جہن دوتے لگا ونیا فنا کر دے ساں پر لے گو وہ دولت دے دے آزمین دے دیکھیں دولت دے نال عیاشی تا نہیں کریں دا شراب تا نہیں پیندہ زنا تا نہیں کریں دا کہیں کو قتل تا نہیں کریں دا کہیں دی عزت پامال تا نہیں کریں دا کہیں دوتے حملہ تا نہیں کریں دا مختلف حوالیاں نال وہ سوکھ دے کی آزمین دے ٹھیک کیا بات سوکھ دے کی بھی آزمین دے یہ بڑا اہم نکتہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی فرمان دی مزید تشریح میں اگلے جمعے کرے ساں وقت کوئی نہیں لیکن آپ تو منقول صاحب روح البیان لکھے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کہ اللہ نے ساکو پہلے آزمایا ہے دکھ نال ہائے ہائے مصیبتاں نال پریشانیاں نال ان دے وچ سب توڑ چڑھ گئے ہیں کامیاب تھی گئے ہیں ہجرت کی تھی کافران دے ظلم سہن مختلف مشقتاں برداشت کی تھی ان دے توڑ چڑھ گئے ہیں وال اللہ ساکو آزمائے سوکھ دے کے واہ 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 فتوحات آئین مال غنیمت آئے غلبہ آئے شاہی ملیے ہر پاسے کیا بات ہو گئی فرمایا جڑے ویلے اللہ نے سوکھ دے کے آزمایا نا ان ویلے سارے چبوں سارے ایسے ہیں جڑے اڑ گئے ہائے ہائے پھس گئے توڑ نہ چڑھ سکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ ملفوظ اپنے وچ خاص پہلو رکھ دے لیکن ای جمعے دی حد تک جڑا نتیجہ عرض پیا کرے نا اے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ سوکھ دین دے بھی دیکھا کے تک وین دے واہ 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 کیا بات اختیار دین دے اقتدار دین دے دیکھا اختیارات کو استعمال کی میں کریں دن اپنے اقتدار کو استعمال کی میں کریں دن بلکہ بزرگان دین اتنے تک فرمایا ہے کہ کہیں بندے دے اندر دے انسان دے پرکھن دا پیمانہ اے ہے کہ او کو ہکواری قوت دے ہو جا جی او کو دیکھو جنہ وہ اختیار تے ہے تو ان دا مزاج کیسے این واسطے جنہ تک کمزور ہے تنہا تک تا نیاز مند ہے ہن دیکھا عزت پا کے بھی نیاز مند ہے یا کوئی نہ تا رب خوشی دے کے بھی آزمین دے پھر دیکھا خوشی دی وچ حد تو زیادہ تا نہیں وددا حضرت مولانا الطاف حسین حالی دا کیا کمال دا شعر ہے واہ 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 کیا بات سبحان اللہ سمجھ کے اگر دادرے میں چاہتے تیری بڑی مہربانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ تیری چپی سارے وستے ہی میں سمجھو زیور ہے تیری چپی قبول ہے سبحان اللہ این واسطے کہ سجن سامنے بیٹھا راوے بھاویں بول بھاویں نہ بول بس آواز ماڑڑے کول کیا بات واہ واہ آکے بولتے بھاویں نہ بول سامنے تو بیٹھا رہے واہ واہ بھاویں تصویر بن کے بیٹھا رہے فوٹو بن کے بیٹھا رہے تیری زیارت کی تھی راسو کیا بات تو حضرت مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نقشہ چکے فرمائے جڑے اللہ دے خاص بندن نا انہاں دا مزاج اے ہے خوشی ملے انہاں کو شادمانی میں گزرتے اپنے آپ سے نہیں شادمانی میں گزرتے اپنے آپ سے نہیں شادمانی میں گزرتے اپنے آپ سے نہیں
غم میں رہتے ہیں شگفتہ شادمانوں کی طرح، غم میں رہتے واہ 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 کیا بات ای 500 مقتدی دے وچوں کم و بیش دے وچوں ڈو میریاں نگاہاں دے سامنے ایسے بابے بیٹھے جنہاں دے جوان بچڑے قتل تھیں، ہائے 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 واہ واہ جنہاں دے جوان بچڑے بے گناہ شہید تھیں، ظالمہ نے بے گناہ قتل کر چھوڑے، اے انہاں دے زخم دے اتے پمبا رکھن واسطے بوڑا رکھن واسطے حضرت مولانا حالی رحمت اللہ علیہ دا شعر پیا پڑھنا فرمینے، وہ اللہ دے جڑے بندے ہونے انہاں کو خوشی مل ونجے، مسرت مل ونجے، وہ اپنے آپ تو نہیں نکل دے، حد تو بہر نہیں نکل دے، شادمانی میں گزرتے اپنے آپے سے نہیں، غم میں رہتے ہیں شگفتہ شادمانوں کی طرح، غم میں رہتے ہیں شگفتہ شادمانوں، انہاں کو خوشی ملے، حد تو بہر نہیں نکل دے، ڈیڈے نہیں بن دے، پھکیل نہیں بن دے، کہ اگر غم ملے غم دے وچ نجھر دے نہیں، رو رو کے زمین نہیں ملویں دے، چونڈیچ نہیں باندے، بلکہ غم کو اندر سینے دے وچ پا کے باروں کھل دے نظر آنے، زبان حال نہ رہ دن لا کے پریتاں کدی نہ نسیے، تے بھیت دل والے مول نہ دسیے، اندر روئیے باہر ہسیے، ملیے صدا پہ چاہنال، دل لگڑا بے پروانال۔ سبحان اللہ کیا بات واہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دکھ اور سکھ دیاں تمام گھڑیاں دے اندر اپنے انہاں مقبولان دے پاک نقشے تے نقش قدم دوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے، زندگی وفا کی تھی تو پھر اگلے جمعے دی بھی کچھ معروضات پیش کرے ساں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔